یہ تو بڑے احکام تھے حلال و حرام کے. اب بڑے احکام اور حلال و حرام کے فرق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں عبادت کا جذبہ ہو. عبادت ایک ایسی زبردست نعمت ہے کہ آدمی کو حلال پر مجبور کرتی ہے اور حرام سے سختی سے روکتی ہے. عبادت اگر ختم ہو گئی اور اس کی صلاحیت ہی نہیں رہی تو حلال و حرام کا فرق بھی مٹ جائے گا. ضرورت تھی کہ عبادت میں سر عبادت، روح عبادت نماز بیان ہو جائے، اور نماز کے لیے مقدمہ طہارت کا ہے. اشارہ ہے کہ یہ شکار اور یہ اہل کتاب اور ان کے ذبیح ہے اور ان کے ساتھ نکاح، اس میں بھی طہارت کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے. بعض لوگ کہتے کہ نماز کے لیے تو کھڑے ہوئے، اب تو نماز ہی پڑھنی ہے نا بابا. قام الی الصلاۃ، ہمارے یہاں محاورہ ہے ویرا مسکوما، نماز پڑھنی ہے تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وضو کرنے جانا ہے. مستضو سو مطلب یعنی وضو خانے میں. مقصود بول کر مقصد تابع ہو کر کے آتا ہے. ظہر کی نماز میں ملاقات ہو جائے گی تو کیا 2 رکعت کے بعد پہلے قاعدے ہیں ملاقات کرتے ہیں؟ وقت مراد ہے. اسی طرح عبادت بول کر اس کا مقدمہ اور تمہید مراد ہے، شرط صلاۃ مراد ہے، اور وہ طہارت ہے. اس تکلف کی حاجت نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یعنی وضو کے ارادے سے، یا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اگر تم باوضو ہو تو نماز پڑھو اور اگر بے وضو ہو تو. یہ سب نحویوں کے تکلفات ہیں. ان مقدرات کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں. نفس کلام بلیغ خود اس پر دلالت کر رہا ہے. اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے تو فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم اور ہاتھ، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور پیر دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک. لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اور وضو میں 4 اعضاء، 3 کا غسل اور 1 کا مسح، یہ بہت ضروری ہے، فرض. سب سے پہلے چہرہ دھو لو، پھر ہاتھ دھو لو کونیوں تک، یہ مرفقین، پھر سر کا مسح کرو اور پیر دھو لو ٹخنوں تک. امام غزالی سے ایک یونانی دہریہ نے کہا یار تم مسلمان قرآن کے سخت خلاف، قرآن میں ہے چہرے سے شروع کرو اور تم پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر منہ میں ڈالتے ہو، پھر ناک میں ڈالتے ہو. یہ قرآن کے خلاف نہیں کر رہا ہے. امام غزالی فیلسوف اسلام تھے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ چہرے دھونے کے لیے جو پانی ہے اس کا چیک کرنا ضروری ہے کہ پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اتنا گرم نہ ہو کہ چہرہ جلس جائے تو ہاتھ ڈالا، دیکھ لیا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ بد ذائقہ نہ ہو، اس سے اس نے پیشاب سے پڑپا پی لیا تو کہا کہ منہ میں ڈالنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ کہیں بدبودار نہ ہو تو ناک دھونی پڑتی ہے. جب تینوں تسلیاں حاصل ہو گئی، اتنا گرم بھی نہیں کہ چہرہ جلے، کوئی بد ذائقہ بدبودار بھی نہیں ہے، وجوہکم فاغسلوا وجوہکم. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ زندیق ایمان لے آیا. کہا اتنی بڑی عقل عام آدمیوں کی نہیں ہو سکتی. سروں کا مسح کرو. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں تبیزیہ ہے، یہ تو شافعی بھی کہتے ہیں، لیکن امام اعظم اس کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث میں لاتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناسیتی، کہ 1/4 سر کا ہونا ضروری ہے، اور بہت سارے مسائل میں 1/4 کل کا قائم مقام ہے. تو میں بڑا پریشان تھا کہ با بھی کبھی من کے معنی میں ہوتا ہے. بہت پریشان. مجھے عربی کی مثال نہیں ملتی تھی کہیں بھی کہ با کس طرح من کے معنی میں ہے. تو کوئٹہ میں ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے یوسف زلیخا رکھی ہوئی تھی. یوسف زلیخا. تو اچانک میری نظر پڑ گئی تو اس کے پہلے صفحے پر تھا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا. میں نے کہا لے یہ تو آیت میں با بمانے من کے ہیں، یعنی مما اوحینا. الحمدللہ شرح صدر ہو گیا، تمام اندھیرا چٹ گیا.
والحمدللہ علی ھذا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حرف با جو ہے زائدہ ہے، یعنی لا محل لہا فی الاعراب، استعملت للتزیین والتحسین۔ جس حرف کو کوئی عالم کہے کہ حرف زائد ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول ہے، حرف زائد کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر معنی واضح ہے۔ لا محل لہا فی الاعراب استعمل للتزیین والتحسین۔ کوئی روٹی چھوٹی ہے، چھوٹی کیا ہے، شونٹا کھائیں گے کیا، پانی وانی ہے، یہ کلام کا حسن ہے۔ دکاندار کا آپ کہتے ہیں اور کوئی کمی ہو یا زیادتی تو کیا وہ 50 روپے کہہ چکا ہے تو آپ 55 کا لینا چاہتے ہیں، یہ تحسینی کلام کہلاتی ہے، تحسینی کلام۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا۔ امام مالک کہتے ہیں حرف با زائدہ ہے، یعنی وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، پورے سر کا۔ چنانچہ امام مالک کے نزدیک مسح راس کے لیے احاطہ احساس ضروری ہے، استیعاب۔ ہمارے نزدیک استیعاب مستحب ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور پیر بھی دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ روافظ کے نزدیک پیروں کا مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ لیکن ایک عجیب لطیفہ بتاتا ہوں، وضو کے لیے بیٹھتے ہی پہلے پیر دھو لیتے۔ عندهم شک وتردد۔ ایک کوہاٹی شیعہ تھا، بنوری ٹاؤن میں نماز پڑھنے آتا تھا، ہم سے گپ شپ لگاتا تھا، تو جب بیٹھ جاتا تو مخ کے بیختی ہوئی جلی بیدا سے گئے یار مذہب کے خوبیانیش تھا، میں مذہب دروغ مذہب دے رہا تو بولی آیات کی خوم دار آگلی، میں آیات کی سر آگلی تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ میں نے کہا دیکھو یاد رکھنا مسح کے اندر کبھی غایہ نہیں ہوتا۔ کیا تیمم کی آیت یاد ہے آپ کو؟ وجوہکم وایدیکم منہ، بس، کیونکہ تیمم میں مسح ہے۔ غایہ ہمیشہ غسل میں ہوتا ہے، مسح میں کبھی غایہ نہیں ذکر ہوتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھا ہوا تھا اصل میں، فوراً سمجھ گیا۔ میں نے کہا کہنے لگا پھر ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا حسن کلام کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کی تائید کی ہے، بالکل غلط، فوش، حرام، گناہ۔ تفسیر جامع البیان ابن جریر کی میرے پاس 10 نسخے رکھے ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ غسل بھی کرو، تھوڑا رگڑ بھی لو، اکثر پیر رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو بہترین بات کہی تھی، کمکلوں نے اس کو مسح پر عمل کر لیا۔ تفسیر روح المانی میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ ابن جریر 2 ہے، ایک شیعی ہے اور ایک سنی ہے، اور دونوں کی تفسیر بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ توبہ۔ بغداد کے علم کا شاہ سوار اور غلطی کے شکار ہو گئے۔ بعض چیزوں میں آدمی محقق نہیں ہوتا۔ اسی پر اعتماد کر کے حضرت الاستاذ بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ سنا ہے کہ ابن جریر 2 ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ابن جریر ایک ہے اور ایک ہی تفسیر ہے اور ایک ہی تاریخ ہے، تاریخ الامم والملوک، اور اعلیٰ درجے کا امام اہل سنت ہے اپنے زمانے میں۔ 310 ہجری میں فوت ہوا ہے، 306 تک تفسیر مکمل کی۔ یہ وہ تفسیر ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حران سے چین چلا گیا اور اس کو ابن جریر کی تفسیر مل گئی، لفاظہ کامیاب سفر، بہترین سفر۔